آپ کا جو اپنی گیدرنگ بیٹھتی ہے جس کے اندر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں، پریکٹیکل میں نہ تو آپ کہیں گے تم کیا کرو گے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہی ایک مقصد ہماری زندگی کا ہے. ایک نماز کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت آیا. یہ اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والوں، جب نماز فجر کا وقت آیا اس وقت آپ بستر پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد حیات یہ ہے کہ بستر کو چھوڑیے، اچھی طرح وضو کیجئے اور جماعت کے ساتھ نماز میں حاضری دیجئے. آپ کا مقصد حیات ہے یہ، ہمارا مقصد حیات ہے یہ. ظہر کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جناب میری پڑھائی شروع ہے. آپ کی پڑھائی کا جو مقصد ہے وہ ثانوی ہے، یہ وہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو عبادت ہے نا، نماز ہے. آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے اٹھیے اور اٹھ کر آئیے اور نماز ظہر ادا کیجئے، وقت پر نماز عصر ادا کیجئے، وقت پر نماز مغرب ادا کیجئے، وقت پر نماز عشاء ادا کیجئے. یہ تو ہو گئی وہ اسٹڈی، یہ تو وہ معاملات ہو گئے جو کنفرم ہے کرنے ہیں. لیکن جس طرح آپ سیلف اسٹڈی کو وقت دے رہے ہیں امپرومنٹ کے لیے نا، ایک سیلف امپرومنٹ کے لیے کہ میری اسٹڈی امپروو ہو، آئیے تہجد پڑھیے. جب سیلف اسٹڈی کے لیے وقت ہے، ایک تعلیمی ایام وقت سے ہٹ کر وقت دے رہے ہیں نا آپ کا ایک 8 سے لے کر 12 یا 2 بجے تک ایک پرفیکٹ ایک ٹائم ہے کہ اس وقت آپ کو آنا ہی آنا ہے، ورنہ آپ کی ایبسنٹ لگ جائے گی. ایبسنٹ کے ڈر سے ہم اپنے لیکچر کو مس نہیں کرتے، اپنی کلاس کو ڈراپ نہیں کرتے کہ کیا میرا اسٹیٹس کیا رہے گا، میری پڑھائی کا کیا بنے گا، میرے مقصد کا کیا بنے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ کہیں جا کر کسی ماہر سے سیکھتے ہیں کہ ذرا مجھے امپروو کیجئے، جس کی اچھی پریکٹس ہے، جو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو کیا ہم اپنے اس مقصد کے لیے جو بنیادی مقصد ہے عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا ہم نے 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کی؟ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم سچ بولیں، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کیا ہم نے اس مقصد کو سمجھا؟ کیا ہم اس مقصد کی طرف آئے؟ جس طرح ہم نے سیلف اسٹڈی کو ٹائم دیا، کیا ہم نے اوابین کے نوافل پڑھے، کیا ہم نے اشراق چاش کے نوافل پڑھے؟ جس طرح جس کی پڑھائی چھوٹ جائے اور وہ آخری وقت کے اندر آتا ہے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی حاصل کرنے کے لیے، تو اپنا پچھلا جو لاس ہو گیا اس کو کور کرنے کے لیے الگ سے وقت دیتا ہے. دیتا یا نہیں دیتا یہ بتائیے؟ دیتا ہے نا. مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، 30 دن تک آپ ایڈمٹ ہو گئے، 30 دن کے بعد جب آپ اپنی کلاس میں آئیں گے آپ کی پڑھائی چلی گئی، آپ وہاں سے تو جوائن کریں گے جہاں سے آپ کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، جہاں سے آپ نے جوائن کیا، اور کوشش کریں گے کہ ایک بھی میرا پیریڈ مس نہ ہو. لیکن جو 30 دن کا گیپ آیا آپ اس کو فلفل کرنے کے لیے پریکٹس کریں گے، دوسروں کے پاس جائیں گے کہ بتاؤ پیچھے کیا ہوا تاکہ میں اس کو کور کر سکوں. جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ان کی ادائیگی کی فکر کون کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. جس وقت جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ میڈیکل کر رہے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ٹاپک ہے وہ وقت ہے، وقت کی اہمیت ہے، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے. ضرورت ہے نا، کھانا میری کیا ہے؟ ضرورت ہے، مقصد تو نہیں ہے. مقصد تو عبادت ہے. عبادت پر قوت پانے کے لیے میں کھانا کھاتا ہوں، عبادت پر قوت پانے کے لیے مجھے پانی پینا ہے. جو اچھی نیتیں ہیں عبادت پر قوت پانے کے لیے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے میں اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کماتا ہوں تاکہ میں اور میرے گھر والے محتاجی سے بچیں اور میں یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں. تمام تر اچھی نیتوں کا محور، تمام تر اچھی نیتوں کا مرکز
یہ اللہ کی عبادت بنتی ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت پر قوت پانے کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے, عبادت کے لیے ہم آئے. تو عبادت یہ ہمارا مقصد ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا اب آپ؟ تو جس طرح ہم اپنی پڑھائی کو کور کرنے کے لیے فکر کر رہے ہیں, جن کی نماز قضا ہو گئی, یہ کہنا نہیں ہے میری نماز قضا ہو گئی. نماز قضا کرنا گناہ ہے, اور گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے. لیکن ہر کوئی سمجھے کہ میں اپنے اس کام میں جتنا مخلص ہوں, اس کام کو میں جتنی دل جمعی کے ساتھ کر رہا ہوں, میرا جو بنیادی مقصد ہے پیدا ہونے کا, ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے, مطیع و فرما بردار ہے, مخلص ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں خود اپنا ذاتی محاسبہ کرنا پڑے گا. خود احتسابی جس کو کہتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ میں کھڑا کہاں ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ کھینچا ہے. مقصد وقت کی قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس خصوصیت کے ساتھ وقت کی قدر کو قرآن مجید کی ایک انتہائی زبردست صورت میں بیان فرمایا ہے. مشہور و معروف صورت ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس زمانہ محبوب کی قسم, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. سورہ عصر میں جو یہ پہلی آیت ہے والعصر, اس کی کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر میں اس آیت کے تحت وقت کی اہمیت بیان کی گئی ہے, زمانے اور وقت کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لفی خسر, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. بات واضح ہو گئی, آدمی ضرور نقصان میں ہے. کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے, 30 سال 40 سال 20 سال 50 سال جو ہم کی میری عمر ہے, یا جتنی عمر گزرنی ہے, راس المال کہتے ہیں مال کا سر, راس, مین کیپٹل. کہ اس کی عمر اس کا راس المال ہے, اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ رہی ہے, کم ہو رہی ہے. ظہر تک ہمارا وقت جتنا دنیا میں تھا, ہم 2-2.5 سال اپنا وقت کم کر چکے ہیں. گھٹ رہی ہے نا. ہمیں جب بھی موت آنی ہے, ہم زور سے لے کر اب تک 2-2.5 گھنٹے موت کے قریب ہو گئے. ہم نے موت کی طرف جو ہمارا سفر جاری ہے, اب وہ سفر کب پورا ہوتا ہے نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. ہم نہیں جانتے کہ ہماری وہ موت کی منزل 10 سال میں آتی ہے, 15 سال میں آتی ہے, 1 منٹ کے بعد ہماری منزل ہے. یہ ہمارے لیے غیب ہے. اور مسلمان غیب پر ایمان لاتا ہے. یہ ہے نا, مسلمان غیب پر ایمان لاتا ہے. یؤمنون بالغیب, تب غیب پر ایمان ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہماری موت کا وقت کب ہے, لیکن یہ طے ہے کہ موت آنی ضرور ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی اعتقادات ہیں, کوئی کیسی ہی مینٹیلٹی رکھتا ہے, کیسے ہی اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے, کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے موت آنی ہے. مرنے پر سب کا اتفاق ہے, کوئی بھی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ موت نہیں آئے گی.
یہ کسی کو پتا نہیں کہ کب آئے گی.